अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। सियासत के ऊपर तो गुफ्तगू करेंगे। आज इस्लामाबाद की जो दहशतगर्दी की अदालत है, उन्होंने वकील ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड जो हैं हादी अली, उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। ईमान मज़ारी की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें आप देख सकते हैं कि वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से उनकी कोई बहस हो रही थी। उसके बाद उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। हो सकता है कि ईमान ने कहीं पे कानून की खिलाफ वर्जी की हो, लेकिन क्या वो खिलाफ वर्जी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है? इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पे इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, अलीमा खान साहिबा के ऊपर, उज़्मा खान साहिबा के ऊपर, और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि उनके पास कोई बारूदी मवाद है जिससे वो पार्लियामेंट को उड़ाना चाहती हैं। और ये चीज़ बाकायदा हुकूमती वकील ने आर्ग्यू की अदालत के अंदर। आइन और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना यकीनन पुलिस का काम है, हुकूमत का काम है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह के मुकदमे उन लोगों के ऊपर करेंगे जो डिज़र्व नहीं करते कि उनके साथ इस किस्म का सलूक हो, तो फिर ये जो पूरा निज़ाम है उसके ऊपर क्वेश्चन उठता है। ईमान मज़ारी क्या दहशतगर्द है? क्या उसका हस्बैंड दहशतगर्द है? क्या उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा होना चाहिए? क्या अलीमा खान दहशतगर्द है? क्या उज़्मा खान दहशतगर्द है? क्या बैरिस्टर गौहर दहशतगर्द है? और एक तवील फहरिस्त है। अगर आप पीछे चले जाएं तो जो नून लीग की क़यादत है उनके साथ भी ये होता रहा, दीगर जमातों के लोगों के साथ भी ये होता रहा। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमने क्या निज़ाम को इस तरीके से चलाना है जिससे भी हम नाखुश हों, उसके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। एक तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी चल रही है जिसमें हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, हमारे अफसरान शहादतें दे रहे हैं। दूसरी जानिब हम दहशतगर्दी के मुकदमात को ऐसा मजाक बना रहे हैं कि हम वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात कर रहे हैं, हम आम लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मेरे ख्याल में हुकूमत को इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है। अलीमा खान साहिबा ने गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जिस कंडीशन में उनको रखा गया है उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आज ग़ालिबन अलीमा खान साहिबा की खान साहब से मुलाकात भी हुई है, साथ उनकी दीगर जो 2 बहनें वो भी उस मुलाकात में मौजूद थीं। लेकिन अलीमा खान से पहले उनकी अपनी क़यादत की मुलाकात हो गई थी। आपको याद होगा जब सारा तरमीम वाला मामला चल रहा था, उनकी क़यादत वहाँ पर गई, खान साहब से मुलाकात हुई। और ये वो दिन है जब खान साहब बड़ी मुश्किल में थे बकौल जमात के, लेकिन उनकी जमात की जानिब से उस किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन जब से अलीमा खान साहिबा ने मीडिया टॉक की है उसके बाद मुख्तलिफ इनके जो लीडरान हैं अब वो बड़े सख्त बयानात दे रहे हैं। गुज़िश्ता रात को अली अमीन साहब ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया, काफ़ी वो परेशान लग रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जनाब मैं वार्निंग दे रहा हूँ हुकूमत को। लेकिन ये हालात तो अली अमीन को उसी दिन पता चल गए होंगे जिस दिन इनकी अपनी क़यादत उनसे मिलने, खान साहब से मिलने जेल में गई थी। अली अमीन साहब ने तब क्यों नहीं वीडियो पैगाम जारी किया? अच्छा, जहाँ पे अली अमीन साहब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ पे असद कैसर साहब ने भी कुछ फरमाया। असद कैसर साहब ने बड़ी मुनासिब बात की। उन्होंने कहा कि हम कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, हम कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, सियासी लोग हैं, सियासी तौर पे आवाज़ उठाएंगे, सियासी जदोजहद करेंगे। लेकिन अगर आप अली अमीन साहब की बात सुने, वो कहते हैं पाकिस्तान बंद कर देंगे, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो आप फैसला तो ये आपने अपनी जमात के अंदर करना है कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। आप लोग सियासी पार्टी हैं, सिर्फ सियासी आवाज़ उठाएंगे, या फिर अली अमीन साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि जनाब किसी को नहीं छोड़ूंगा, आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब आपके वर्कर की एक्सपेक्टेशन ऊपर जाती है असद कैसर साहब, वो इस वजह से जाती है जब अली अमीन साहब इस तरह के बयान देते हैं। वो ये समझते हैं कि आप लोग पहुँच रहे हैं सारे डी चौक में, लेकिन जब वक्त आता है तो आप सारे गायब होते हैं, कोई भी नज़र नहीं आता। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हुकूमत अचीव करना चाह रही थी, क्या उसने वो अचीव कर लिया है? उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर जो सियासी मामलात है कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से उनके ऊपर भी रोशनी। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं रियासत अली आज़ाद, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और रहनुमा शाहिद खटक साहब, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान ANP की रहनुमा समर हारून बलोर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। समर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा कि एक हमने देखा कि माजी में भी ये होता है, हालिया तारीख में बहुत दफ़ा हमने देखा कि लोगों के ऊपर इंतहाई भोंडे किस्म के मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं, वो फिर अदालतों में जाते हैं और इंतहाई सीरियसनेस के साथ उसके ऊपर वहाँ पे आर्ग्यू भी होता है। अब ये जो ईमान मज़ारी के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है वो आप ही की अदालत में वहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं, आप समझते हैं कि एक वकील जो है वो दहशतगर्द हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो जो ईमान मज़ारी पे FIR हुई मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि देखिए राइट ऑफ वे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपको कोई शख्स आपका रास्ता
इलीगल रिस्टेन नहीं कर सकता। अगर आपने रास्ता बंद करना है तो आपको पहले इंटीमेशन देनी है, नोटिस देना है, और आप जा रहे हैं किसी रास्ते पे, ऑल ऑफ सडन आपका कोई मूवमेंट आपकी चेंज कर देता है, ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है। अगर आपने रास्ता रोकना है या वो रास्ता ब्लॉक करना है तो आपको पब्लिक को पहले इंटीमेट करना है, विदाउट नोटिस आप नहीं कर सकते। ये तो कानून कुदरत भी है। आपने देखा होगा कि जितनी कौमें हैं उनमें नबी, अल्लाह ताला ने पहले नबी भेजे कि जी उनको बताओ कि अगर आप ये सीधा रास्ता ये करो, अगर नहीं करोगे तो ये होगा। ये है नोटिस, जिस जहां से क्रिएशन है। आपने किसी का रास्ता बंद करना है तो पहले आपको नोटिस देना है। आप उनका रास्ता रोक दिया, वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं पेश होने के लिए, अगर वो वहां नहीं पहुंचते तो उनके केसेस खारिज होते हैं, और अगर वो हटाते हैं तो जैसे FIR हुई है। मैं इस पर लॉ बताता हूँ, लॉ क्या है। देखिए, अगर आप किसी को इलीगल रिस्टेन करते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है, और लॉ फिर 166 ये कहता है PPC के लॉ रिक्वायर्ड अ थिंग टू बी डन इन दैट मैनर व्हिच हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ। अगर कानून कहता है कि आपने दाएं हाथ से कान पकड़ना है तो दाएं से ही पकड़ना है, बाएं से पकड़ेंगे तो जुर्म है, 6 माह सजा है। अगर उन्होंने नाका गलत लगाया तो उनके लिए भी सजा है। अब आ गया कि ये जुर्म हो गया, उन्होंने इसको बना लिया, जुर्म बना लिया। मुझे बताएं इस पे PLD 2024 PLD 2020 है, 2020 सॉरी 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1 ने गुलाम हुसैन केस, जिसके अंदर ये होल्ड कर दिया गया कि दहशतगर्दी की तारीफ क्या है, तो उसकी अगर कोई वायलेशन करता है तो वो आर्टिकल 204 के तहत कंटेम्प्ट है उस जजमेंट की, जो कि आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द इंस्टीट्यूशन। उसकी जो ये बेदरेग इस्तेमाल कर रहे और गलत दफात का अंदराज करते हर मुकदमे के अंदर, ये कंटेम्प्ट है। हम इस पे जाएंगे भी और इसको प्रोसीड भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर दफा 44 है जलसे जुलूसों पे, तो आप 144 लगा देते हैं, उसके भी नोटिस देना जरूरी, पब्लिक करना जरूरी है। लेकिन अगर वायलेशन होती तो 188 की FIR होती। आपने तो फैशन बना दिया है कि आप 395 आप डकैती के FIR सेक्शन लगा देते हैं, आप 780 लगा देते हो, टेररिज्म की लगा देते हो, वो जो एम्प्टी हैंडेड है उनके ऊपर आप कैसे लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो कलरफुल एक्सरसाइज है बाय द पुलिस, बाय द प्रोसिक्यूशन, बाय द स्टेट, और मैं कहता हूं मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है बाय द स्टेट। मतलब आप दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले को ट्रिविलाइज कर रहे हैं ना, उसको बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं कि जैसे जो है कोई भी आम सी चीज है। जिस चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। पब्लिक के अंदर आप वो लोग ये कहते हैं जब दहशतगर्दी के FIR आप एम्प्टी हैंडेड, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, या 144 की वायलेशन पे आप 780 FIR देते, तो फिर सियासतदान यही स्टेटमेंट देते कि हम आपकी ये FIR जूते की नोक पे रखते, तो वो लोग बयान ताकते हैं। आपने तो उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दिया। आपने उसका एक जो वो था एक मतलब एक दहशत थी, जो एक पर्पस, देखें कानून दहशतगर्दी का एक पर्पस के तहत बनाया गया ना कि लोगों को एक खौफ हो, वो आपने लोगों का खौफ ही खत्म कर दिया। कौन आपको मशवरे देता है, कौन कैसे कर, और फिर अदालतों में जाते हैं, फिर रिमांड हो जाते हो। भाई रिमांड तो किसी रिकवरी के लिए होना है। वो एम्प्टी हैंडेड उसने एक वो हटा दिया, ईमान मिजारी ने वो क्या रखा हुआ था बैरिकेड सा, उसको हाथ से हटा दिया। क्या दहशतगर्दी से क्या बरामदगी करनी है आपने, जिसके लिए आपने रिमांड भी दे दिया। अदालतों को भी इस पे सोचना है। मैं समझता हूं कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए और बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जो लॉ कहता है उसके मुताबिक रिमांड का भी फैसला होना चाहिए। अच्छा शाहिद खटक साहब, आपने शुरू में गुफ्तगू सुनी जो असद कैसर साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि हम कोई पैरामिलिट्री फोर्स तो है नहीं, सियासी जमात हैं। लेकिन अली अमीन साहब जिस किस्म के बयान देते हैं कि इस्लामाबाद में आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दूसरी जानिब जो खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जब से अलीमा खान साहिबा ने बयान दिया है अब सब लोग बयान दे रहे हैं। आप लोगों को तो पहले पता था जब क़यादत मिल के आई थी पिछले दिनों के खान साहब को बड़े बुरे हालात में रखा हुआ है, तो उस वक्त क़यादत ने उतना रद्द अमल नहीं दिया। अब लगता है इस तरह की अलीमा खान साहिबा के बाद कारकुन का प्रेशर है, तो आप लोग सारे इस पर बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए अतर भाई, असद कैसर साहब ने जो कहा वो एक अलग इशू के ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर आप असद कैसर साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड देखें कि हमारे जो MNA हैं इम्तियाज़, हाजी इम्तियाज़, उनकी बाबी के साथ या उनकी फैमिली के साथ जो हुआ, तो देखिए जब आप जुल्म करते हैं तो इंसान का एक नेचुरल गुस्सा होता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर नेचुरल आपका एक रिएक्शन होता है। और दूसरा आपने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कहा, जी देखिए उन्होंने कहा हम प्रोटेस्ट करेंगे,
تو پروٹیسٹ جب آپ نکلتے ہیں تو آپ نے یا کسی شارع کے اوپر کرنی ہوتی ہے پروٹیسٹ, یا کسی جو اسپیسیفک پوائنٹس ہے, پریس کلب ہے, اسپیسیفائڈ جگہ ہے, وہاں پہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. تو علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے. جی دیکھیں, کیا تحریک انصاف جمہوری جماعت نہیں ہے؟ کیا ہمیں سیاست کرنے کا کوئی یہاں پہ رائٹ نہیں ہے؟ کیا ہم پرامن پروٹیسٹ نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر؟ ہمارے پاس رائٹ ہے, ہمیں آئین قانون اس کی اجازت دیتا ہے. تو جو پرامن پروٹیسٹ ہے یہ تحریک انصاف پہلے بھی کیا ہے, اب بھی کریں گے اور آئندہ بھی کریں گے. اور رہی بات عمران خان صاحب, بالکل عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہمارے خدشات ہیں وہ ہماری بھی ہیں, قوم کی بھی ہیں, کیونکہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے وہ چیئرمین ہیں اور سب سے پاپولر جماعت کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب. تو اگر, اور اس سے بڑھ کے وہ ایک سابقہ پرائم منسٹر رہے اس ملک کے, تو اگر آپ ان کو جس طریقے سے جیل میں انہوں نے رکھا ہے, جی اس سے پہلے بھی ہم نے پولیٹیکل لوگوں کی جیلیں دیکھی ہیں, نواز شریف اور مریم نواز کی جیلیں آپ نے پکچرز دیکھی ہوں گی, یہ بی کلاس کا ایک لگژری ٹائپ وہ جیل کے گزار کیا ہے, 40-50 بندے ان کے ساتھ پر ڈے ان کی ملاقات ہوتی تھی. ادھر ہم پروٹیسٹ کے ذریعے, کبھی عدالت کے ذریعے, کبھی پریشر کے ذریعے, تو ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات بھی سلیکٹڈ. میں 4 دفعہ گیا ہوں, مجھے نہیں ملنے دیا, مجھے اندر نہیں جانے دیا. ایک دن تو میں مسجد میں سو بھی گیا تھا, میں تو عمر بھائی تھے, شبلی بھائی تھے, ہم گئے تھے ان سے خان صاحب سے ملاقات, اور جی اندر سے کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ مصروف ہیں. ہم نے کہا کیا مصروف, انہوں نے بلایا ہے ہمیں, ملنا چاہتے ہیں. ایک سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کا ایکس, دوسرا چیف آف سٹاف ہے عمران خان صاحب کا, میں کارکن ہوں, خان صاحب نے مجھے خود بلایا, ہمیں نہیں دیا. تو جی اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے. اب جی میں اس سے پہلے اس کے کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں, ہم نے بڑی مشکلوں سے پاکستان کو بلیک لسٹ ہم نکال کے آئے تھے فیٹف کی ایشوز میں. ہم نے قانون سازی کی تھی فیٹف میں, یہ دفعات, یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے جو سینکشن لگی تھے ہمارے ملک کے پاکستان کے اوپر, ہم نے اس کے لیے قانون سازی کی تھی. ہم جو انڈیکیٹرز تھے انٹرنیشنلی ہم نیچے لے کے آئے تھے. جی دیکھیں, کل کو اگر پاکستان سے انہوں نے ڈیٹا مانگ لیا کہ جی آپ ہمیں ڈیٹا دے, انہیں فائرز کا کیا, وہ دیکھیں کتنے دہشت گردی کیا 788 کے پرچے کٹے پاکستان میں. اس ٹائم ہزاروں کی تعداد میں, بلکہ ہزاروں سے بھی اوپر بات چلے گئی, 15-20 میرے اوپر ہیں, میں بھی دہشت گرد ہوں اس ملک میں. عمران خان جس نے پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا کرکٹ کے گراؤنڈوں میں, سماجی, انٹرنیشنلی, پوری دنیا پاکستان کو عمران خان کے نام سے جانتی ہے. اگر عمران خان اس ملک میں دہشت گرد ہو گیا نا تو ایمان مزاری ہو سکتی ہے. ٹھیک, اچھا سمر بلور صاحب, آپ نے جس طرح ہم شروع میں بھی میں نے عرض کی کہ یہ جو دہشت گردی کے مقدمات اس طرح قائم کرنا سیاسی مخالفین کے خلاف ماضی میں دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا, آپ کو لگتا ہے نہیں کہ اس سے الٹا نقصان ہو رہا ہے, اس سے فائدہ تو کوئی نہیں ہو رہا جمہوری عمل کو, اور حکومت کی کیا سوچ ہے اس کے پیچھے؟ بالکل اطہر صاحب, مجھے لگتا ہے کہ جو ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا ہے یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہے, نہیں ہونا چاہیے. جو ویژولز ہم نے دیکھے اس سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کی طرف سے انڈیو اگریشن آئی ہے, اور میرے بھائی نے تفصیلاً ایک بات بتائی ہے کہ واٹ دا لا سیز ان بیریکیڈز وغیرہ کے بارے میں. لیکن کیونکہ ہم ایک ایسی پارٹی کو میں ایک ریپرزینٹ کرتی ہوں جو بہت زیادہ وکٹم آف ٹیررزم رہی ہے, تو میں یہاں پہ تھوڑا سا سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو اس بات میں سپورٹ بھی کروں گی کہ یہ ہمارا ایک عام ملک نہیں ہے, ہمارے عام حالات نہیں ہیں, مختلف ٹائم پہ مختلف قسم کی خبریں آتی ہیں. تو ہماری ہی جانیں بچانے کے لیے, لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے بہت دفعہ یہ چیک پوسٹ وغیرہ لگائے جاتے ہیں. ہم سب کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. ایمان صاحبہ کے خلاف جو غصہ ہے وہ کسی اور چیز پہ ہے, یا تو پھر کلیئرلی آئیں اور اس چیز پہ ان کے خلاف پرچہ کاٹیں. یہ میرا سٹانس تب بھی تھا جب کے پی ہاؤس میں آ کے سی ڈی اے نے ڈیمولیشن کی تھی. میں کہا صحیح پرچہ کاٹیں, صحیح چیز پہ ان کو ٹارگٹ کریں نا, یہ راؤنڈ اباؤٹ طریقے سے کیوں اب وہ ٹریفک وائلیشن یا پولیس کے ساتھ کسی مس ڈیمینر میں ان کو چارج کریں. یہ مت کریں کہ جی اب ٹیررزم کو آپ نے اتنا ایک ہلکا ورڈ بنا دیا کہ جی جس پہ آپ دیکھیں خاتون ہو کہ کچھ ہو. ایک بات میں ادھر کرنا چاہوں گی علی امین صاحب کے بارے میں کہ وہ انہوں نے ایز یوزول بڑی 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 باتیں کی ہیں, سب کو للکارا ہے, دھمکایا ہے. تو پہلے 2 بندے لے کے ڈی چوک تک تو پہنچے نا. علی امین صاحب کی تو خاصیت ہے نا, کہاں آئے تھے وہ تو بلو ایریا سے غائب ہو گئے نا جادوئی طور پہ, پھر کہاں سے کہاں پائے گئے. علی امین صاحب اور ان کی پوری قیادت ایک دفعہ بھی ڈی چوک نہیں پہنچی.
یہ ان کا کوئی ڈی چوک اب ان کی چھیڑ بن گئی ہے. ڈی چوک یہ پہنچتے نہیں ہیں. جو عام خواتین ہیں, بچے ہیں, بہت سارے ہمارے جاننے والے بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. میرا گھر اس راستے پہ ہے, کبھی ہماری طرف رک کے وہاں پہ جاتے ہیں. تو وہ پہنچ سکتے ہیں, تو ان کی لیڈرشپ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ یہ ساری باتیں ڈائیلاگ سے سیٹل ہوں, مذاکرات کے تھرو سیٹل ہوں, اور اس طرح کے ایک جو ہم نے ایک سٹیج بنا ہوا ہے پاکستانی سڑکوں کو, اس چیز کو اب رکنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس تو حالیہ جو آئینی ترمیم آئی اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی جماعتوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا. تحریک انصاف نے تحفظات کا اظہار کیا, خان صاحب نے اس کو ملک سے غداری قرار دیا. کیا تحریک انصاف ایز اے جماعت اس کو چیلنج کرے گی؟ اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور اے این پی جو الیکشنز کے حوالے سے کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کرتی رہی, لیکن پھر اسی الیکشن کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی سے آئین کے اندر اتنی بڑی تبدیلی, اس کو کیوں قبول کیا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سمر, جس طرح ابھی آپ فرما رہی تھی کہ ملک کا ایک سیاسی ماحول بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کے جو اپنے رہنما ہیں ایمل ولی صاحب, وہ جب بھی سینٹ میں کھڑے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ دیگر لوگ پھر نہیں میں تو یہ نہیں کہوں گا, پر وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ پھر وہ وجہ تنازع بن جاتی ہے. پہلے تو اس پہ کامنٹ کیجئے گا, پھر میں ترمیم پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں جی, جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور رہنما ہیں, ان کو تو ایمل خان کی باتوں سے بہت, میں کہوں گی, چڑ ہے. وہ ابھی انہوں نے بات کی نہیں ہوتی کہ انہوں نے یہ بات, میں نے سوال نہیں کیا تھا تو شاید صاحب بیچ میں بول پڑے. تو دیکھیں یہ ہم ان کی لائکس اور ڈس لائکس کے لیے اپنی سیاست نہیں کرتے. ایمل ولی خان صاحب ایک مخصوص طبقے اور ایک مخصوص سوچ و فکر کی نمائندگی سینٹ میں کر رہے ہیں. وہ یہ باتیں کر رہے ہیں جو خیبر پختونخوا میں ایک عرصے دراز سے ہو رہی تھی, لیکن وہ ایوان تک نہیں پہنچ رہی تھیں. وہ باتیں پیریفریز میں ہو رہی تھی. ایک ایگزامپل بتا دیں. ساری جو باتیں وہ کر رہے ہیں, ہمارے وسائل چوری ہونے کی باتیں, خیبر پختونخوا کے معدنیات کے اوپر قبضے کی باتیں, ہمارے ٹریڈ روٹس بند ہوتے, کس نے کیے؟ پارلیمنٹ میں تو تم بیٹھو, تم آؤ, تم فلانا. نہیں پارلیمنٹ میں بھی کیے. میں آپ کو وہ سینٹ کی ان کی سپیچز دکھا سکتی ہوں. ہماری جو پہلے والی بھی لگا دیں ان کو. دیکھیں, اب آپ کو ایک انسان کی سیاست سے آپ کا دل چاہے جس کے اوپر انگلی کس دی, جس کے اوپر جملہ کس دیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہماری اب بھی 2024 فیبروری کے الیکشنز کے اوپر تحفظات ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں پھر اس اسمبلی سے ایک ترمیم کا منظور ہونا, آپ لوگوں نے کیوں اس کی حمایت کی؟ جب ہم تو ایک بہت ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس چھوٹی پارٹی ہیں, ہم اپنی آواز بار بار اٹھا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حلقوں سے سٹارٹ لے لیں, پھر سے ڈبے کھول دے, پھر سے ریکاؤنٹنگ کر لیں. ادھر بھی فارم 45-47 والا مسئلہ ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سیٹیں چوری کی ہیں وہاں پہ؟ وہاں پہ جی فارم 47 ہی سارا مسئلہ ہے. فارم 47 جس طریقے سے وہ ملا, فارم 45, لیکن وہ ایک پورا الگ پروگرام ہے, اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں کہ فارم 45 کس ٹائم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے ہاتھ میں تھے, باقی پارٹیوں کو کب ملے, 2 دن بعد ملے, 1 دن بعد ملے. وہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی, جو مولانا بھی اس کا گلہ شکوہ کرتے ہیں. تو لیکن دیکھیں جی, اب آپ ایک سسٹم میں رہ رہے ہیں تو اب آپ اس کے ساتھ ہی چلیں گے نا. یہ طریقہ کار جو پی ٹی آئی والوں نے اپنایا ہوا ہے کہ ہم نے کسی سسٹم کا حصہ نہیں بننا. ایک حلقہ بتا دیں, ایک حلقہ. میں آپ کو پروگرام میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مطلب جو گورنمنٹ کا رول ہوگا ادھر میں کھول کے دوں گا ان کو. وہ کہہ رہے مطلب کوئی حلقے ویسے آپ لوگوں نے چیلنج کیا کسی جگہ پہ؟ یہ خود اپنے منصف تو نہیں بن سکتے نا. ایک اتھارٹی بنائے, ایک کمیٹی بنائے, ایک لیگل کمیٹی بنائے. بالکل الیکشن کمیشن میں تو ویسے آپ لوگ پٹیشنز کر سکتے تھے نا. الیکشن کمیشن میں کوئی پٹیشنز کی نہیں ہے. سارا گندی الیکشن کمیشن کا کیا ہوا ہے. تو وہی بات ہے کہ جس کی جو چور کے سامنے تو آپ ان کی چوری کی کمپلین نہیں کر سکتے نا. اور اچھا, یہ جو دوسرا کہا جاتا ہے کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ایمل ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ خیبر کو وہ اٹھوائیں گے, نام کو خالی پختونخوا ہوگا. لیکن ایمل ولی صاحب نے سیڈلی اپنے کیریئر کا آغاز وہ پارلیمنٹ میں پہنچے تو بلوچستان سے پہنچے. تو یہ بھی دیکھیں نا ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ ساری زندگی سیاست خیبر پختونخوا کے نام پہ کی اور آپ آئے ایوان میں بلوچستان سے ایک فارمولے کے تحت. دیکھیں جی, آئے تو وہ بلوچستان سے ہیں, نو ڈاؤٹ. اب اس چیز کو میں جھٹلا نہیں سکتی, لیکن سیاست وہ اب بھی پختونخوا کی کریں گے. یہ ایک بنا جیسے آپ کو کہا, اٹ از آر اسٹرانگ بلیف, ہمارے پاس پروفس بھی ہیں کہ ہمیں ہماری قیادت کو ایک ایجنڈے کے تحت اسمبلی سے باہر رکھا گیا ہے. خیبر پختونخوا کی شناخت بھی عوامی نیشنل پارٹی نے صوبے کو دلائی تھی ایک بہت بڑی سٹرگل کے بعد, اور اس
دنیا کے میپ پہ پختونخوا کا نام بھی عوامی نیشنل پارٹی ہی لے کر آئے گی. یہ ایک قومی مقدمہ ہے, اس کو ہمیں سیاسی اور پارٹیز کے باؤنڈز میں نہیں دیکھنا چاہیے. آئی تھنک یہ سب پختونوں کا ایک قومی مسئلہ ہے اور اس بات پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہمیں سپورٹ کریں. جی شاہد صاحب, میرے خیال میں آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, وہ بھی ضرور کیجیے گا. اور دوسرا, یہ 26ویں آئینی ترمیم کو اب آپ لوگوں نے مان لیا حتمی طور پہ, مطلب اب آپ ٹھیک ہے, اوکے, کمیٹی میں بھی شامل ہو گئے, چیزیں اسی طرح چلیں گی؟ جی دیکھیے, پہلی بات یہ کہ سمر بلور جو ہیں, میں مجھ سمیت تمام لوگ ان کی بڑی ذاتی حیثیت میں رسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی فیملی نے بڑی قربانیاں دی خیبر پختونخوا میں, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن ان کو جس بندے کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے نا, تو یہ خود بھی انٹرنلی ان چیزیں سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ان کا جو لیڈر ہی میں بول دیتا ہوں, کیونکہ وہ لیڈ ہی کر رہا ہے. سینٹ سے پہلے اس نے نعرہ لگایا تھا کہ جاؤ جاؤ, ریکارڈ پڑا ہے, یہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اس کے بعد کیا ہوا کہ آؤ آؤ سینٹ آؤ. نعرہ اب بھی لگ سکتا ہے, اب بھی لگتا ہے. یہ کون لے کے آیا تھا؟ آپ نے اشارتاً بول دیا کہ بلوچستان سے کیسے آیا, کس طریقے سے آیا, کون لے کے آیا؟ پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ووٹس پہ آئے ہیں. زرداری صاحب چاہتے تھے کہ ایمل ولی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس پہ آئے جی دیکھیں, عوامی نیشنل پارٹی, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ باچا خان جو تھے وہ ایک عظیم لیڈر تھے. پورے خیبر پختونخوا کے ہمارے پختون ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جتنی اجمل خٹک تک جتنی بھی لیڈرشپ تھی, سب بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے آباء و اجداد رہے ان کے ساتھ تحریکوں میں. لیکن آج کی جو عوامی نیشنل پارٹی اس ٹائم خیبر پختونخوا میں, ان کے 50 ووٹ نہیں بچے, 50 ووٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محترمہ کی جی وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. میں آپ کے پروگرام میں ان کو آن دا ریکارڈ کہتا ہوں کہ ایک حلقہ بتا دیں کہ یہ حلقہ کھول کے دے دیں, ہم کھول کے دیں گے. نمبر سیکنڈ, ان سے آپ یہ پوچھیں کہ کتنے حلقوں کے اوپر آپ کے امیدوار کھڑے تھے؟ ویسے کافی حلقوں کے اوپر کھڑے, یہ بتا دیں, ایگزیکٹ بتا دیں. مجھے بھی ایگزیکٹ یاد نہیں ہوگا ان کو. 35 بالکل بھی نہیں, 35 سے بہت زیادہ, اور امیدوار ہی نہیں تھے ان کے ساتھ. آدھے سے زیادہ حلقوں کے اوپر ان کے امیدوار ہی نہیں, ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا. جن کو ٹکٹ دیا وہ آدھے سے زیادہ تو انہوں نے فارمیلٹی پوری کی تھی. تو کدھر سے یہ الیکشن جیتے؟ جی دیکھیں, خیبر پختونخوا میں ایک لیڈر کا سکہ چلتا ہے, اس کا نام عمران خان ہے. پورے پاکستان میں چلتا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا ایک نظریاتی افلیشن ہے. اطہر بھائی آپ کو میں بتاؤں, ایک لیڈر تھا جب پختونخوا کے لوگ مشکل میں تھے, ڈرون حملے تھے, وہاں پہ دہشت گردی تھی, افغانستان کا ایشو تھا, ٹیررزم عروج بھی تھی, ایک لیڈر ہمارے لیے بولتا تھا, اس کا نام عمران خان تھا. اور آپ یقین کریں, مجھ سمیت جتنے بھی نوجوان اس پارٹی میں آئے, عمران خان کے اس بیانیے کے ساتھ آئے تھے کہ شکر ہے کوئی تو پختونوں کے لیے بول رہا ہے, کوئی تو اس گھٹن کے ماحول میں ہماری آواز بن رہا ہے. پوری دنیا کو اس نے کنونس کرنے کی کوشش کی ہمارے پختونوں کے لیے, خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے, کہ جو پختونوں کا اور دہشت گردی کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. ہم کوئی دہشت گرد نہیں, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم اپنے ملک پاکستان کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں جتنا کوئی اور رکھتا ہے. بالکل, بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے. میں نے چھوٹی سی یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. جو آج کا انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, ماضی میں اے این پی کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا. یہاں پہ حیدرآباد ٹرائیبیونل بنا جس میں ولی خان صاحب کو ٹرائل کیا گیا, حبیب جالب صاحب کا ٹرائل کیا گیا, بتایا گیا کہ یہ لوگ نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں. تو ایمل ولی خان کا تو اپنا خاندان اس سارے پروسیس سے گزرا ہے, ان کی جماعت اس پروسیس سے گزری ہے, ان کے اوپر ملک دشمنی کے الزامات لگتے رہے. تو ساری سیاسی جماعتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ تنقید ضرور ایک دوسرے پہ کریں, لیکن خدا نخواستہ ایک دوسرے کو غدار کہنا, ملک دشمن کہنا, کوئی بھی کہے, وہ مناسب نہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا, گزشتہ روز جو فل کورٹ اجلاس ہوا سپریم کورٹ کا, اب نئے چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں. ماضی قریب میں بلکہ آپ لوگ تحفظات کا اظہار کرتے رہے آئینی ترمیم کے حوالے سے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم سیٹل ہو گئی ہے, نئے چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں, اب وہ احتجاج والی بات, وہ تحریک والی بات ختم ہو گئی؟ نہیں, ہم نے پہلے بھی اس کو اپوز کیا, آپ بھی اپوز کریں گے, لیکن چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے الیکشن آ گئے تھے تو ہماری وکلا کی ذرا ایک ایکٹیویٹی جو تھی وہ ایک بڑی امپورٹنٹ یا افریدی صاحب کی ذات کے حوالے سے تو آپ لوگوں کو کوئی تحفظات نہیں ہے. ذات کے حوالے سے میں کہتا ہوں یا افریدی صاحب واٹ اے جج, پروفیشنل, اپ رائٹ, انٹیگریٹی, تھرو پروفیشنل جج ہیں. ان کی ذات سے ہم کہتے ہیں کہ واٹ اے جورسٹ ہی از. لیکن وہ جو سینئرٹی کا پرنسپل ہے اس پہ ہمارے تحفظات آج بھی ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا, آج بھی یہ کہہ رہے ہیں. جہاں تک 26ویں ترمیم کا تعلق ہے تو کاظمی صاحب یہ اسیل ہو گئی, یعنی چیلنج ہوگی سپریم کورٹ میں بھی اور باقی ہائی کورٹس کے اندر بھی اس کو وہ چیلنج کیا گیا. لیکن اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ اب اس ایکٹ کے اندر, اس امینڈمنٹ کے اندر جو ہے وہ پی جے ہوگا,
جس کو پریزائڈنگ جج بولتے ہیں, کانسٹیٹیوشن بینچ آ گیا. ٹھیک. اب یہ کانسٹیٹیوشن میٹر ہے, یہ چونکہ اب 26ویں ترمیم کی کریشن ہے یہ کانسٹیٹیوشن بینچ, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے سامنے یہ لگے. نو ون کین بی اے جج فار ہز اون کاز. تو الٹیمیٹلی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی اس سائیڈ پہ سنے گی. پر یہ کیا کالعدم قرار دے سکتی ہے سپریم کورٹ؟ اس میں ریزن یہ ہے کہ کیا یہ جو لیجسلیشن کی گئی ہے یہ آرٹیکل 227 کے تابع, کیا یہ آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 جو ہے اس کے تابع, کیا انجنکشن آف اسلام کے تابع ہے, کیا یہ 185 2F ہے اس کے ساتھ مصادم تو نہیں ہے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھے گی سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ نے دیکھا, ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ 1 سال ان کی صرف انہوں نے امینڈمنٹ کی, وہ نہیں چلی, آرڈیننس لانا پڑا. تو یہ 58 اس کے اندر امینڈمنٹس لا رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی 22 لے کے آئے. تو دیکھیں اس کے اندر بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک نئی ترمیم لا کے اس کے اندر جو لیکوناز اور ڈیفیشنسیز ہیں اس کو دور کیا جائے. تو میری ذاتی رائے میں چونکہ یہ اسیل ہو گیا اور سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی بھی اور اس پہ ڈیسائیڈ بھی کرے, اس پہ سٹرائک ڈاؤن ہونے کے بھی چانسز ہیں. لیکن ریزن یہ آپ نے دیکھا کہ جو آرٹیکل 63A کی ججمنٹ آئی وہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنائی گئی کمیٹی کے تحت تھا جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کو یا افریدی صاحب نے پہلا سٹیپ لیا اور اس کو ان آرڈر کیا اور ایز پر لا کیا. اس کے بعد وہ جو میں ایک بڑی ریناؤنڈ ججمنٹ ہے, متعدد بار اس کا میں ذکر کر چکا ہوں, 1972 سپریم کورٹ ہے, PLD 1972 سپریم کورٹ, پیج نمبر 139, آسما جیلانی کیس, کہ یہ نہیں وہ جو 63A آرٹیکل والا فیصلہ ہے نا, وہ اس فیصلے کی نظر میں دیکھا جائے تو اگر بنیادی آرڈر اللیگل ہے یا کسی بلڈنگ کا فاؤنڈیشن اللیگل, اس کے اوپر سپر سٹرکچر بنا لیا جائے, یا بنیادی آرڈر اللیگل, اس کے اوپر 1000 آرڈر آ جائیں, وہ اللیگل ہوں گے, وہ کولیپس کر جائیں گے. تو ان دا لائٹ آف دیٹ ویری ججمنٹ اور 2007 سپریم کورٹ تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ ہے, اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہد خٹک صاحب, آج خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کی, اس سے ایک تو احساس یہ ہوا کہ وہ تھوڑی سی پریشانی کا شکار ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ لوگوں نے کوئی ڈیل کر لی ہے. بشرا بی بی چلی گئی ہیں پشاور, اب یہ ملک کا وزیر دفاع اگر اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ ہمارے لیے ویسے ایک لمحہ فکریہ ہے, لیکن یہ ڈیل کس طرح ہوئی؟ بشرا بی بی چلی گئی ہیں پشاور, تو کیا معاملات طے ہو گئے ہیں اور اب جو ہے آپ لوگ پشاور میں آرام سے حکومت کریں گے, یہ لوگ سینٹر میں حکومت کریں گے؟ جی دیکھیں, پہلی بات یہ کہ ان کا ماضی جو ہے نا, چونکہ اگر ان کو کوئی نمائندہ ہوتا تو پھر بات میں مزہ بھی آتا. ان کا ماضی جو ہے وہ ڈیلوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. قوم نے دیکھا کہ نواز شریف نے ڈیل کر کے جدہ چلے گئے, فیملی کو اٹھا کے ادھر کارکنان کو لاوارث چھوڑ دیا. دوسری بات, ان کے پھر پلیٹلیٹس گرے, بیماریوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا اور ڈیل کر کے لندن فرار ہو گئے, مفرور ہو گئے. ابھی چونکہ ان کا ماضی یہی ہے کہ یہ ہمیشہ سے جب یہ کمزور ہوتے تو پاؤں پڑتے ہیں, تھوڑا سا وہ ہو تو پھر یہ گریبان پکڑتے ہیں. تو آج کل جو یہ گریبانوں کی پوزیشن میں ہے, لیکن وہ دن بھی دور نہیں کہ پاؤں پکڑنے پہ دوبارہ آئیں گے. تو دیکھیں, عمران خان صاحب نے اگر کوئی ڈیل کر کے نکلنا ہوتا نا تو یہ آفر آج سے نہیں تھی. یہ اس ٹائم جیل میں بھی نہیں کہتے کہ ان کو آفر کی گئی تھی کہ آپ جائیں ملک سے باہر چلے جائیں, آپ 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں, آپ یہ کر لیں. یہ ڈیلز تو عمران خان صاحب کو آفر ہوئی تھی, لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مر جاؤں گا, 100 سال گزار لوں گا جیل میں, لیکن ڈیل نہیں کروں گا. نمبر 2, بشرا بی بی کے حوالے سے جو یہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بشرا بی بی کے پاس کون سا عہدہ تھا سرکاری؟ کیا وہ کسی پوزیشن پہ رہی کہ ان کے اوپر کیسز بنائے گئے؟ کیا توشہ خانہ کے ساتھ یا عدت جیسا گھٹیا ترین کیس پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا؟ کیا کسی کے نکاح کے اوپر آپ کیس کر دیں؟ جی دیکھیں, میں چاہتا ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں نا, فیصل کریم کنڈی صاحب نے ایک بات کی ہے بشرا بی بی کے وہاں جانے کے حوالے سے, آپ کے صوبے کے گورنر ہیں, سنائیے گا یار فیصل صاحب کیا فرما رہے ہیں. بشرا بی بی کیا کارخانہ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے ہیں یہاں پہ, یا باڑا مارکیٹ میں جائیں گی؟ تو اگر وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں, CM ہاؤس میں ہے, تو بتا دے کہ ہم پالیٹکس کر رہے ہیں. آئے پریس کانفرنس بھی کرے, میڈیا کے ذریعے بات بھی کرے, آج وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں. اگر بشرا بی بی نے پالیٹکس کرنی ہے میدان میں آئے. ہاں CM صاحب کا رول ہو سکتا ہے. جی آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ سیاست کرنے آئی ہیں. اصل میں یہ تو غلام ابن غلام ہے. ان کے حصے میں تو پہلے یہ ان کی ذوالفقار علی بھٹو سے پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رہی.
उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी के बाद बिलावल भुट्टो, और अभी उसके बाद आसफा, और दूसरी का मुझे नाम नहीं आता, आसफा के क्या बयान है, छोटी या बड़ी है उनकी दूसरी बख्तावर साहिबा अभी वो में नहीं है, क्योंकि इन्होंने कसम उठाई हुई कि हमने गुलाम है, अपने गुलाम रहना है, हम इनके औलादों तक के गुलाम रहेंगे। जी देखिए, बुशरा बीबी के हवाले से इमरान खान साहब का बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ था कि वो गैर सियासी खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जितनी कुर्बानी बुशरा बीबी ने दी है इस पार्टी के लिए, अपने शोहर के लिए, इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, अभी अगर मुझे मौका मिला कभी भी उनके साथ, तो मैं भी उनको दावत दूंगा कि आप आए पॉलिटिक्स। ठीक है। अच्छा समर, ऑब्वियसली आपकी जमात एक तरक्की पसंद जमात के तौर पे देखी जाती है, उसका एक मखसूस मौक़िफ़ रहा है माइनॉरिटीज़ के हवाले से, कमज़ोर लोगों के हवाले से, लेकिन हालिया अरसे में जिस तरीके से ख़वातीन को टारगेट किया गया, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, बुशरा बीबी इतना अरसा जेल में रहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस वक्त जेल में हैं, आलिया हमज़ा, सनम जावेद, तैयबा राजा, मतलब एक लंबी फहरिस्त है जिनके में, खदीजा शाह साहिबा रहीं, ये सारे वो थे कि जो आम पाकिस्तानी हैं, और ना ही इन्होंने खुदा न खास्ता कोई ऐसा जुर्म तो नहीं किया, अभी तक साबित नहीं हुआ, तो उसके ऊपर ANP ने कोई खुल के स्टांस नहीं लिया कि कम से कम इस प्रिंसिपल एक स्टांस लेते कि यार ये गलत बात हो रही है। अतर साहब देखें, कुछ केसेस में जैसे शहरियार अफरीदी साहब के केस में उनकी वाइफ को पकड़ के लेके गए, अब वो एक घरेलू खातून थी, उसको 100% दो टोक अल्फाज में उसको कंडेम किया। जो बाकी आप ख़वातीन की बात कर रही हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है। मिसेस इमरान खान का जो है, हमने कभी उनकी ज़ाती लाइफ पे कमेंट नहीं किया, ये जो उनकी घरेलू मामलात के केसेस थे, नेवर वंस हमने उनको जलसों में भी स्ट्रिक्टली इसको बैन किया हुआ है कि ये बातें हमने नहीं करनी, क्योंकि ये हर किसी की प्राइवेट लाइफ है। हमने एक दफ़ा इस चीज़ में डेल्व कर गए तो सियासत एक बहुत बड़ा गन बन जाएगी हम सब के लिए। बट हैविंग सेड दैट, मेयार एक रखें ना। अब ये कहते हैं कि बुशरा बीबी घरेलू खातून है, उनको क्यों लेकर आए, लेकिन बिलावल साहब की जो बहन सियासत से बाहर है, इख्तिलाफ कर दिया है। सो यू हैव टू कीप, नहीं, जो पार्लियामेंट में है, जो पॉलिटिक्स करते हैं, वो फेयर गेम है। यास्मीन राशिद साहिबा, शी इज़ एन कैंसर पेशेंट, बुजुर्ग खातून है, बजाते खातून मेरी उनके साथ बहुत सिंपैथी है, लेकिन वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थी एक पार्टी की जब वो अरेस्ट हुई, वो एक खातून नहीं थी घर पे बैठी हुई। तो हमें थोड़े से लाइंस को क्लियर करने पड़ेंगे। जब हुकूमत इनके हवाले से कहती है कि इन लोगों ने मुल्क दुश्मनी की और कुछ हरकतें ऐसी करते हैं, उसमें आप किस हद तक एग्री करती हैं? मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के फतवे बिल्कुल नहीं देने चाहिए जी। कल हमने भुगते थे, आज ये भुगत रहे हैं, कल कोई और भुगतेगा। पॉलिटिक्स को इससे निकलना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुल्क के साथ प्यार करते हैं। कल को कुर्बानी देने का वक्त आएगा मुल्क के लिए, तो आई एम श्योर हम सारे देंगे, सारी लीडरशिप देगी। लेकिन सिर्फ कहना कि कुर्बानी मैं दे रहा हूँ या मैं दे रही हूँ या मेरी पार्टी दे रही है, बाकी सब चोर और गद्दार और डाकू हैं, ये गलत बात है। इसी ने हमारी सियासी माहौल को इतना मुतनाज़ा कर दिया है, लोगों को नफरत हो गई है। आप समझते हैं कि PTI का काफ़ी किरदार है सियासी माहौल को ख़राब करने में? PTI का एक किरदार है, ये खुद भी एक्नॉलेज करते हैं। इन्होंने नफरत के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स को बेस किया है, लेकिन हीलिंग की तरफ हमें जाना होगा एज अ कंट्री। इनके साथ जो जुल्म हुए हैं, इनकी पार्टी के साथ जो जुल्म हुए, हमें कॉल आउट करना पड़ेगा। बुशरा बीबी का किरदार अब वाज़े होगा कि वो घरेलू खातून है, वो मिसेस इमरान खान है, या वो बुशरा बीबी के तौर पे अब सामने एक पॉलिटिकल लीडर बनकर आती है। अगर वो आती है तो मैं उनको वेलकम करती हूँ। आपको कोई इतराज नहीं? मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन फिर उनके ऊपर जो हम एज अ पॉलिटिकल लीडर फिर जो बातें होंगी या हम सवालात उठाएंगे, तो फिर ये लोग भी अपना सीना बड़ा उनके ऊपर तो वैसे टू बी ऑनेस्ट जिस वक्त खान साहब हुकूमत कर रहे थे तब भी सारी तनकीद उन्हीं के ऊपर होती थी। जो मुखालफिन थे बुशरा बीबी के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आता था। मुझे पता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकेंड्स है मेरे पास, जल्दी से। जी देखिए, पहली बात, अगर चोर को चोर कहना, डाकू को डाकू कहना, लुटेरे को लुटेरा कहना, ये नफरत की सियासत है, तो ये हमें इमरान खान से कहा चुका है। ठीक है, चलें, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।